اگر آپ کی انکم 6 لاکھ سالانہ ہے یا اس سے زیادہ ہے، یا آپ کے نام پہ کوئی پراپرٹی، گاڑی یا بینک اکاؤنٹ ہے، یا ایون اگر آپ بیرون ملک سفر کرتے ہیں یا سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے آخری موقع ہے فائلر ہونے کا۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بعد آپ کو فائلر بھی ہونا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جرمانہ بھی جمع کروانا پڑے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کا تعلق ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، تو آپ کے لیے یہ فائلر ہونے کا آخری موقع کیوں ہے، اور آپ کیسے فائلر ہو سکتے ہیں، اور فائلر ہوتے ہوئے کون سی ایسی 5 بڑی غلطیاں ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام خالد باری ہے، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے فائلر ہونے کا آخری موقع ہے؟ آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ فائلر ہونے کے لیے گولڈن ٹائم پیریڈ ہے، یعنی کہ سنہری موقع ہے ان لوگوں کے لیے جن کو فائلر ہونا چاہیے۔ اور اس ٹائم فائلر ہونے کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ریزن، ایف بی آر بہت سارے آڈیٹرز کو ہائر کر رہا ہے، جس کے لیے ایف بی آر نے بہت سارے اشتہارات دے رکھے ہیں۔ ایف بی آر کو اتنے زیادہ آڈیٹرز کی کیوں ضرورت ہے؟ جن لوگوں کو آڈیٹرز کا نہیں پتہ، میں یہاں پہ بتا دوں۔ آڈیٹر ایسے پرسن کو کہتے ہیں جو آپ کے فائنینشیل ڈاکومنٹس کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ جانچ پڑتال کرنے کے بعد وہ ایک رپورٹ تیار کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی انکم، ایکسپینسز، ویلتھ، ٹرانزیکشنز، مینز، بینک میں پڑے ہوئے پیسے، یہ تمام چیزیں ٹیکس قوانین کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اگر تو اس میں کوئی بھی پرابلم نہ پائی جائے تو پھر آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اگنور کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان ڈاکومنٹس میں کوئی گڑبڑ پائی جائے تو پھر آپ کو نوٹس بھیجا جاتا ہے اور آپ کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ یہ تمام کام کرنے کے لیے ایف بی آر کو آڈیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایف بی آر کے پاس محدود تعداد میں آڈیٹرز ہیں اس ٹائم۔ ایف بی آر کے پاس ڈیٹا تو ہے سب کا، یہ تو کنفرم بات ہے، چاہے آپ فائلر ہیں یا نان فائلر ہیں، آپ کے نام پہ جو بھی گاڑیاں، پراپرٹیز یا بینک میں پڑے ہوئے پیسے ہیں، ان تمام چیزوں کی انفارمیشن تو ایف بی آر کے پاس ہے، لیکن اس ڈیٹے کو ریویو کرنے کے لیے، جانچ پڑتال کرنے کے لیے اس کے پاس محدود عملہ ہے۔ آل دو اس میں اے آئی بھی انٹروڈیوس کی جا رہی ہے، لیکن اس کو اڈاپٹ کرنے میں ٹائم لگے گا، اور ویسے بھی ٹوٹل ریلائی اے آئی پہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر ہیومن ریویو لازمی ہوتا ہے۔ محدود عملے کی سب سے بڑی وجہ محدود وسائل ہے، جس کا حل اب ایف بی آر نے یہ نکالا ہے کہ ٹیمپریری یعنی کہ عارضی طور پہ آڈیٹرز کو ہائر کیا جائے، جن کو پرماننٹلی تو ہائر نہ کیا جائے لیکن ان کو پیسے دے کے آڈٹ کروایا جائے۔ ایسا کرنے سے میکسیمم لوگ آڈٹ میں آ سکیں گے، کیونکہ ابھی جو آڈٹ کا سینیریو ہے وہ رینڈملی ہوتا ہے، قراندازی کے تھرو لوگ سلیکٹ کیے جاتے ہیں، پھر ان کا آڈٹ ہوتا ہے۔ لیکن ان آڈیٹرز کو ہائر کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کا آڈٹ ممکن ہو سکے گا۔ تو اگر آپ کا نام ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، تو آپ کو اس ٹائم پہ لازمی فائلر ہو جانا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ آپ آڈٹ میں آ گئے تو پھر آپ بغیر جرمانے کے فائلر نہیں ہو سکیں گے۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ اس دفعہ سال 2024 کی ریٹرن فائل کرنے کے لیے ایف بی آر ایکسٹینشن دینے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے ارادہ کر رکھا تھا کہ اب جو بھی ہو جائے اس کو 15 اکتوبر سے زیادہ آگے نہیں لے کے جانا، لیکن پھر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ اس کی وجہ بنی اور ایف بی آر کو مجبوراً اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنی پڑی۔ تو اب جو ڈیڈ لائن ہے وہ 31 اکتوبر 2024 ہے۔ یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ لاسٹ ایئر 2023 کی جو ریٹرن فائلنگ کی ڈیڈ لائن تھی وہ بھی ایکسٹینڈ ہوتے ہوتے آخر کار 31 اکتوبر 2023 تک گئی تھی۔ اس کے بعد ایف بی آر نے اس کو مزید ایکسٹینشن نہیں دی تھی۔ جو لوگ فائلر نہیں ہیں ان کے لیے ایف بی آر نے یہ سہولت، یہ آفر دی ہے کہ اگر وہ 31 اکتوبر یعنی کہ ڈیڈ لائن سے پہلے فائلر ہو جاتے ہیں اور اپنی سال 2024 کی ریٹرن ڈیڈ لائن سے پہلے فائل کر دیتے ہیں تو ان کو لیٹ فائلر کی کیٹیگری میں نہیں ڈالا جائے گا۔ جیسے ہی ڈیڈ لائن ختم ہوگی یعنی کہ 1 نومبر 2024 کو ان کو ایکٹیو فائلر کر دیا جائے گا، جس کا یہ فائدہ ہے کہ پراپرٹی کی سیل پرچیز کے دوران آپ کو لیٹ فائلر کی بجائے فائلر والا ٹیکس پے کرنا پڑے گا، کیونکہ فائلر کا جو ٹیکس ہے وہ 3% ہے، جبکہ لیٹ فائلر کا ٹیکس فائلر سے ڈبل یعنی کہ 6% ہے۔ تو کوشش کریں کہ ڈیڈ لائن سے پہلے فائلر ہو جائیں تاکہ آپ یہ بینیفٹ حاصل کر سکیں۔ تیسری ریزن یہ ہے کہ حکومت نے نان فائلر کیٹیگری کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ جیسے ہی سال 2024 کی ریٹرن فائل کرنے کی جو ڈیڈ لائن ہے، مینز 31 اکتوبر 2024 ہے، جیسے ہی ڈیڈ لائن یہ کراس ہوگی اس کے بعد
حکومت نان فائلر کیٹیگری کو ختم کرنے پہ کام شروع کر دے گی۔ FBR کی طرف سے بھی یہ انٹینشنز آئی ہیں، اناؤنسمنٹس آئی ہیں کہ اس کو ڈیڈ لائن کے بعد جلد از جلد ختم کر دیا جائے گا۔ اس کو ختم کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں جن کو میں ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، آپ اس پہ کلک کر کے ساری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کو ختم کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیٹیگری پوری دنیا میں صرف پاکستان میں پائی جاتی ہے، اس لیے IMF کا بھی پریشر ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس کو ختم کرنے کے بعد کوئی بھی پرسن نہ گاڑی خرید سکے گا، نہ پراپرٹی، نہ گولڈ، نہ ہی بینک اکاؤنٹ اوپن کروا سکے گا، کوئی بھی قیمتی چیز وہ نہیں خرید سکے گا، اور نہ ہی وہ فورن ٹریول کر سکے گا۔ بہت سارے پاکستانی جو بیرون ملک سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ فائلر ہونے کے بغیر باہر سفر نہیں کر سکیں گے۔ نان فائلر کیٹیگری ختم ہونے کے بعد وہ لوگ جن کا میں نے اس ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، وہ تو مارے جائیں گے، کیونکہ ان کے نام پہ ان میں کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی، اور اوپر سے نان فائلر کیٹیگری بھی ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد ان کا نام تو آڈٹ میں لازمی آ جائے گا۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک بار آپ کا نام آڈٹ میں آ جائے تو اس کے بعد آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اور آپ یہی سمجھے کہ بغیر جرمانے کے پھر آپ فائلر نہیں ہو سکیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ ان ساری پریشانیوں سے خود کو بچائیں، اور FBR کی نظروں میں آنے سے پہلے کسی اچھے سے لائر کو ہائر کر کے ڈیڈ لائن سے پہلے اپنے آپ کو فائلر کروا لیں۔ فائلر ہونے کے لیے آپ میری لا فرم کی سروس لے سکتے ہیں، اس کے لیے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فائلر ہونے کے اور کیا کیا بینیفٹس ہیں ان کو جاننے کے لیے آپ یہ والی ویڈیو دیکھیں، اور فائلر بنتے ہوئے کون سی ایسی 5 بڑی غلطیاں ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ یہ والی ویڈیو غور سے دیکھیں۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔